آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی مزیدار سی چنا چاٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی اور ساتھ میں ڈسکس کروں گی اپنا ٹاپک جھوٹے اور مکار لوگوں کی پرفیکٹ نشانیاں۔ بعض لوگ بظاہر تو بہت اچھے اور مخلص لگتے ہیں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے وہ جھوٹ اور فریب سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اپنی سادگی کی وجہ سے انہیں پہچان ہی نہیں پاتے۔ جھوٹے لوگ جھوٹ بول کر صرف وقتی سکون ہی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو آئیے سچ کی تلاش میں جھوٹے چہرے بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹے لوگوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی صفائیاں بہت زیادہ دیتے ہیں، بار بار بتائیں گے کہ میں جھوٹا انسان نہیں ہوں، میں دھوکہ نہیں دیتا، میں مخلص ہوں، میں سب کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں تو بہت سچا اور کھرا انسان ہوں۔ تو یاد رکھیے، سچ خود کو ثابت کرتا ہے، سچ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے لوگوں کو بار بار پکڑ پکڑ کے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سچ یہ ہے، آؤ دیکھو سچ یہ ہے۔ جو شخص بار بار اپنا سچا ہونے کے دعوے کرے، اس پر شک کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی دوسری پرفیکٹ نشانی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کہانیاں سنائیں گے، ایک چھوٹی سی بات کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ تفصیلات جھوٹ کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہیں۔ جتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اتنی ہی لمبی سٹوری سناتے ہیں۔ یہ ایک ان کی دفاعی حکمت عملی ہوتی ہے کہ سامنے والا ان پر شک نہ کرے اور ان کی باتوں میں آ جائے۔ جھوٹے لوگوں کی تیسری نفسیاتی پرفیکٹ نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھا لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے وہ ہر بات پر اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ایسا ہی ہوا تھا۔ تو جو لوگ بار بار قسم کھاتے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہی ہوتے ہیں، جنہیں بار بار اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے۔ بار بار قسم کھا کر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سچا شخص قسم کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ سچ خود گواہی دیتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی چوتھی نشانی ہے کہ وہ اکثر اپنی باتیں بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ کوئی کہانی سنائیں گے، پھر وہ دوسری بات کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہ جب دوبارہ اسی بات کو دہرائیں گے تو پھر ان کی سٹوری کوئی اور ہوگی، یعنی کہ ان کی باتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، انہیں خود یاد نہیں رہتا کہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا کہا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب آپ سچی بات کریں گے تو بات میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آتا۔ جو کہانی آپ ایک بار سناتے ہیں، سچی کہانی اگر آپ دوبارہ رپیٹ کریں گے تو لفظ بر لفظ وہی بات آپ دوبارہ دہرائیں گے جو کہ سچ ہوگا۔ جھوٹی باتوں میں تسلسل نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ کو یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ نفسیات کے مطابق جھوٹا شخص اپنی کہانی میں خود ہی الجھ جاتا ہے۔ سچ ہمیشہ سیدھا اور ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کو جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا ہے تو ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سنیں تو آپ کو ان کے الفاظ میں ضرور تضاد نظر آئے گا، جبکہ سچے انسان کی سچائی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جھوٹے انسان کی پانچویں پرفیکٹ نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا بھی کانفیڈنٹ ہو کر آپ سے بات کرے، لیکن اس کے کانفیڈنس میں کوئی نہ کوئی کمی اس کے جھوٹ کی وجہ سے باقی رہ ہی جاتی ہے۔ وہ صحیح طرح سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا، جھوٹ بولتے وقت اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں، وہ براہ راست نظر ملانے سے بہت گھبراتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ جھوٹے انسان کے لیے نظروں میں نظریں ملا کر جھوٹ بولنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر اگر آپ ذرا سا بھی کوئی ری ایکشن دیں گے تو یہ فوراً دفاعی رویہ اختیار کر لے گا کہ کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے، تم میری بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہو، کیا تمہیں مجھ پر شک ہے، چاہو تو فلاں سے پوچھ لو، وہ بھی وہیں اس ٹائم پر موجود تھا۔ ان کا یہ رویہ اس خوف کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے۔ سچا انسان تو ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، اسے کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو اس پر یقین ہے یا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی صفائی نہیں دیتا، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں۔ جھوٹے انسان کی چھٹی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کو ہمیشہ قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اپنی غلطی ماننے سے بچتے ہیں۔ جھوٹے لوگوں میں اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنی غلطیوں کا الزام بھی ہمیشہ وہ دوسروں پر ہی ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے جھوٹ اور ذمہ داری سے بھاگنے کا یہ آسان ترین راستہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر ضمیر ہی زندہ نہیں ہوتا، تو کیا ہی وہ اپنی غلطیوں کو مانیں گے اور غلط کو غلط سمجھیں گے یا کہنے کا حوصلہ رکھیں گے۔ جھوٹے لوگوں کی ساتویں نفسیاتی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے تو آپ کی تعریفیں کریں گے، لیکن دوسرے لوگوں کی برائیاں آپ کے سامنے آ کر کریں گے، آپ کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے تاکہ آپ کا اعتماد حاصل کر سکیں، اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو برائیاں بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جھوٹے لوگ دوسرے لوگوں کی برائیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلیت چھپا سکیں، یہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جو خود کمزور ہوتا ہے دوسروں پر کیچڑ وہی اچھالتا ہے۔
سچے لوگ تو کردار سنوارتے ہیں، کبھی کسی کا کردار بگاڑ کر پیش نہیں کرتے۔ جھوٹے لوگوں کی 8ویں نشانی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے مظلومیت کی کہانیاں سناتے رہیں گے، اپنے ظلم کے قصے سنائیں گے کہ سب میرے خلاف ہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں تو اچھا بھی کر لوں تو مجھے صلہ برا ہی ملتا ہے۔ یہ بھی جذباتی بلیک میلنگ کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ہمدردی حاصل کرنے کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کے جھوٹ پر یقین کر سکیں۔ جھوٹے لوگوں کی 9ویں نشانی ہے کہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا ان کی نیچر کا حصہ ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق بھی منافق انسان جھوٹا اور وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے یہ وعدہ کرتا ہے، لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے اور اس کے بعد نہ صرف وعدہ توڑتا ہے بلکہ اعتماد بھی توڑ دیتا ہے۔ جھوٹے لوگ وعدہ کرتے ہی وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن جب وہ وقتی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو وعدہ نبھانا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ان کے وعدے کا اختتام وعدہ خلافی پر ہی ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی 10ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کے مطابق جھوٹ یا سچ بولتے رہتے ہیں۔ جہاں پر سچ بول کر ان کا فائدہ ہو وہاں پر سچ بول دیتے ہیں، جہاں جھوٹ بول کر ان کا مفاد حاصل ہوتا ہو وہاں پر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لوگ ضمیر کے نہیں مفاد کے غلام ہوتے ہیں۔ جہاں پر انہیں جھوٹ اور سچ کی مکسنگ کرنی پڑے تو یہ کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کرتے۔ جھوٹے لوگوں کی 11ویں نشانی ہے کہ ان کی زبان پر ہر وقت شکایت ہی رہتی ہے، چاہے وہ زندگی کی ہو، چاہے حالات کی ہو، چاہے لوگوں کی ہو، یا اپنی ناکامیوں کا الزام بھی وہ ہمیشہ دوسروں پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کی زبان ہمیشہ شکایتوں سے لبریز ہی ہوتی ہے۔ ان کی زبان پر آپ شکر گزاری کبھی نہیں سنیں گے، نہ یہ انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی یہ اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایون کہ اپنی زندگی کی ناکامیوں کا الزام یہ خدا اور اس کی مخلوق پر ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جھوٹے لوگوں کی 12ویں نشانی ہے کہ یہ مصنوعی رونے دھونے کا فن بھی رکھتے ہیں، مصنوعی آنسو بھی بہا لیتے ہیں، یعنی کہ مگر مچھ کے آنسو بہانے میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ چھپانے کی اداکاریاں ہوتی ہیں تاکہ ان کی بات پر لوگ یقین کر لیں، ان کے آنسو دیکھ کر لوگوں کا دل پگھل جائے۔ جھوٹے لوگ ایسے جذباتی ڈرامے کر کے لوگوں کو اپنے جھوٹ پر یقین دلا دیتے ہیں، لیکن جو ان کو پہچاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو پہچان ہی لیتے ہیں۔ سمجھدار لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے ان کا ڈرامہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آنسو کس لیے بہائے جا رہے ہیں۔ جھوٹے لوگوں کی 13ویں نشانی یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ میٹھی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکیں۔ جہاں سے انہیں فائدہ ملتا ہوا نظر آئے وہاں پر یہ لوگ چاپلوسی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے لوگ خود سے اسٹرانگ لوگوں کے سامنے جھکتے پھریں گے، ان کی بے جا تعریفیں کریں گے تاکہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو شخص آپ کی خوشامد کرتا ہے وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل میں ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹے لوگوں کی 13ویں نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول کر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اپنے جھوٹ پر بھی سچ سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ایسے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ برائی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ضمیر مر جائے تو انسان میں برائی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سچ سے وقتی تکلیف ضرور ملتی ہے لیکن ہمیشہ کا سکون ملتا ہے، اور جھوٹ سے وقتی سکون ملتا ہے لیکن اس کا زہر دھیرے دھیرے انسان کی روح کو مار دیتا ہے، اسے بے ضمیر کر دیتا ہے اور بے شمار برائیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ جھوٹ کی تباہی سے دنیا، آخرت، رشتے، روح، ضمیر، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی جھوٹے لوگوں سے محفوظ رہے تو ان نشانیوں کو دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، کیونکہ جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ ہوپ فلی آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے، ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔